أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عرب کے اندر دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کے لیے ضروری قرار دیا 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا، جن کو آپ نے ایمان مفصل کے اندر پڑھا ہوگا. خالص اللہ کے اوپر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان مومن بنے گا. ان میں سے ایک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا. قرآن مقدس نے کہا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم مر جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے، پھر اس کے بعد اپنے ٹھکانے کی طرف جنت یا جہنم کی طرف آپ کو جانا ہے. جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کائنات فنا ہو جائے گی، انسان فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تو اپنے رب کے سامنے پیشی دینے کے لیے، اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے تمام کو اٹھ کر کے حاضر ہونا ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بعث بعد الموت کا وہ انکار کیا کرتے تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ دوبارہ ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ ہمارے بدن کے تمام اعضاء
ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو کر کے مٹی کے اندر مل جائے گا۔ جانور اور حشرات الارض، وہ کیڑے مکوڑے ہمارے جسم کے اعضاء کو کھا کر کے ختم کر دیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت شروع کر دی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب آدمی فنا ہو گیا، جب آدمی ختم ہو گیا، جب آدمی کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور اس بات کے اوپر بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے بعث بعد الموت کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے، تب جا کر کے آپ مومن ہوں گے۔ تو وہ عرب کے لوگ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کے ورغ لانا شروع کیا ان لوگوں کو جو سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ جو آدمی چرب زبان ہوتا ہے، جو آدمی باطل پرست ہوتا ہے، جو آدمی خود فریبی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دست کے اوپر لوگ ایمان لانے لگے تو انہوں نے ان لوگوں کو ورغ لانا شروع کر دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، جب آدمی مر جائے گا تو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دعوے کو ذکر کر کے تردید کی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت کھاتے ہیں، بہت مضبوط کر کے کھاتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بلا وعدنا علیہ حقا، کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ اللہ کا وعدہ تو اس بات کے اوپر پکا ہو چکا ہے کہ انسان دنیا میں آیا، مر گیا، پھر اٹھ کر کے ہمارے پاس میں آنا ہے۔ جب اللہ وعدہ کر چکے ہیں اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، سب کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رب کائنات کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے تمہیں لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے، ثم الیہ ترجعون، ہمارے ہی پاس لوٹ کر کے تم سب کو آنا ہے، تو بس آنا ہے تو آنا ہے، اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عنایت کر دیتے ہیں، اور جو لوگ سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کے اندر وہ کوشاں نہیں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو سمجھنے سے دور رکھتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو راستگی کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، اس کو ہدایت کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، اس کو تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ آدمی کے پاس جو عقل سلیم آئی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہوا منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر اسی کو غلط طریقے سے کرتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرے گا تو وہ صحیح ہے، اور اگر اسی عقل کو غلط زاویے سے دیکھے گا تو دوسرے رخ کے اوپر جا پڑے گا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیے
یہ کہ ایک سال رمضان المبارک کے اندر ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا اور اس نے مسئلہ معلوم کیا کہ مفتی صاحب تراویح کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نے نیت باندھ لی، تمام مقتدیوں نے نیت باندھ لی، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن ایک شرارتی لڑکے نے ایک انڈا لیا جو اس کا ساتھی اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے پیچھے زور سے مارا۔ اتفاق کی بات کہ اس کا ہاتھ بھٹک گیا، نشانہ اس کا چوک گیا، بجائے اس کے ساتھی کے لگنے کے سامنے محراب کے اندر جا کے زور سے لگا، اور جیسے ہی سامنے لگا تو انڈا پھوٹتا ہے، اور پھوٹنے کے بعد اس کی چھینٹیں سیدھے امام صاحب کے پورے چہرے پر آ جاتی ہیں۔ امام صاحب کا چہرہ پورے کا پورا انڈے کے اندر چپک گیا ہے۔ جس نے مارا تھا ایک دم مار کے نیت باندھ کے کاڑی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو چہرے کو امام صاحب جب صاف کر رہے ہیں تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جب اس کی ہنسی چھوٹی تو جو سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے بھی امام کو دیکھا کہ امام چہرے کو رگڑ رہا ہے، تو اس کی بھی ہنسی، پھر دوسرے کی ہنسی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری مسجد جو ہے قہقہوں سے گونج گئی، سب کے سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ امام صاحب نے نماز مکمل کی، سلام پھیر دیا اور باقی نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ اب اس نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ جس رکعت کے اندر تمام لوگ ہنسے، امام صاحب بھی ہنسے، کیا وہ رکعت ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی نماز میں قہقہا لگا کر کے ہنس دیتا ہے تو نماز بھی ختم اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے اس کا وضو ویسے ٹوٹے یا نہ ٹوٹے۔ نماز کی نیت باندھ کر کے اگر کوئی ہنس دیتا ہے آواز سے تو اس کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ختم، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو میں نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ بھائی وہ 2 رکعت تمہیں لوٹانی پڑے گی، اور جتنے لوگ ہنسے تھے سب کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے پڑھنی ہے، اور باقی نمازیں آپ نے بغیر وضو کے پڑھی ہیں ان کو بھی لوٹانی پڑے گی۔ یہ تو مسئلہ بتا دیا۔ پھر میں نے تقریر کے اندر یہ کہا کہ دیکھو آج مسلمان کتنا گر گیا ہے اللہ کے دربار کے اندر، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر قرآن کریم اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کے وقت کے اندر، مقبولیت کی گھڑی کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے چھچورا گردی کرتے ہوئے انڈا مار رہا ہے، اسے نہ اللہ کا خوف، نہ مسجد کا احترام، نہ رمضان کا احترام، نہ اسے قرآن کریم کا احترام ہے۔ یہ سمجھانا مطلب تھا کہ انسان سب کچھ کر لیتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں آ کر کے ڈر جاتا ہے۔ قرآن کریم رکھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے کہا قرآن پہ رکھ کر کے قسم کھاؤ تو وہ ڈر جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، لیکن اتنا جری ہو گیا، اتنا باغی، اتنا نڈر ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں موجود اور اس کے باوجود بھی وہ شرارت کر رہا ہے، وہ اس کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ یہ میں نے تقریر میں سمجھایا۔ تقریر ختم ہو گئی، جمعے کی نماز پڑھی، بیٹھ گئے ہم، تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب آج آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، واقعتاً ایسی بات کہی جو دل کو لگ گئی ہے، آپ نے ایسی مثال دی کہ واقعتاً اس سے ایک نئی بات کا ہمیں علم ہوا۔ تو میں سوچنے لگا شاید کسی ایک کے دل میں تو میری بات اتر گئی ہے، سب نے نہ سمجھا لیکن کم سے کم اس شخص نے تو میری بات کو سمجھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا سمجھے؟ کہا اب تک تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی کے مارنا ہے تو ٹماٹر مار دیا جائے، لیکن آپ نے انڈا بھی بتا دیا کہ اگر مذاق کرنی ہے تو انڈا بھی مار کر کے مذاق کی جا سکتی ہے۔ تو جیسی سوچ ہوتی ہے اسی کو راستہ ایسے مل جاتا ہے، بجائے اس کو صحیح سمجھنے کے الٹا سمجھ کر کے اس نے انڈے کو مذاق کے طور پر سمجھ لیا، اللہ کا ڈر پھر بھی نہیں آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو ہدایت دیتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکاتے ہیں بچلاتے ہیں وہ بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو کوئی راستہ مل
ملنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کو عقل سلیم سے نواز دیا، انسانوں کو اللہ نے سوجھ بوجھ عنایت کر دی، لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اسی کو کہا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، مرنے کے بعد میں دوبارہ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آخر مرنے کے بعد میں اللہ دوبارہ کیوں اٹھائیں گے؟ اگر اللہ کو کوئی معاملہ کرانا ہے، اپنی عبادت کرانی ہے، اپنی بندگی کرانی ہے، تو جب تک زندہ ہے اسی وقت کے اندر کرا لیں۔ مرنے کے بعد میں اللہ دوبارہ اٹھائیں گے تو کیوں اٹھائیں گے؟ اس کی دو وجہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے۔ پہلی تو یہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جو لوگ دنیا کے اندر ہماری اس بات کے اندر جھگڑ رہے ہیں، ان کو قیامت کے روز سامنے دکھلا دیا جائے کہ دیکھو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹے کو گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے جھوٹے کو گھر تک پہنچا دیا جائے تاکہ کوئی شوشہ، تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ سچ ہے، میں غلطی پر تھا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر باعث بادل موت کے منکر ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، جب اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا تو اب ان سے کہا جائے گا تم تو اس بارے کے اندر جھگڑتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اور یوں کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، جس کو موت دے دے گا اللہ اسے اٹھائے گا نہیں، اب کیسے اٹھ گئے ہیں؟ تو اس وقت کے اندر ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم سچے ہیں، کوئی نہیں اٹھنے کا ہے، تو ان کا جھوٹ ثابت کرنا، یہ دکھلانا ہے اولین و آخرین کے سامنے کہ تم جھوٹے تھے، سچا ہمارا کلام تھا، سچا ہمارا نبی تھا، سچے ہمارے پیغمبر تھے، سچی ہماری کتابیں تھیں کہ جس کے اندر ہم نے کہہ دیا تھا ثم الیہ ترجعون، کہ تمہیں لوٹ کر کے ہمارے پاس میں آنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ بے شمار اور حکمتیں ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا ہے، اللہ نے اس کو دار العمل بنایا ہے کہ انسان یہاں پر اعمال کرے، بدلہ جو ہے آپ کو الگ ملنا ہے۔ آپ دیکھیے مستری آپ کے یہاں معمار کام کرتا ہے، وہ 40 بلیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ تنخواہ نہیں لیتا ہے، اگر مالک اسے وہیں پر پیسے پکڑاتا ہے تو وہ وہاں پیسے نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جو 40 پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا کام ہے، اس کام کے اندر وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، نہ مالک دیتا ہے اور نہ ہی وہ مامور لیتا ہے۔ جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے، ہاتھ منہ دھو کر کے تیار ہو جاتا ہے، اپنے لباس کو بدل لیتا ہے، اپنے اس لباس میں آ جاتا ہے، جب گھر جانا ہے اس وقت کے اندر اپنا محنتانہ لیتا ہے۔ آدمی کام کر رہا ہے اس وقت کے اندر نہیں لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپ پہ آپ تیل ڈلوائیے، جب آپ نے تیل ڈلوانا شروع کر دیا، وہ تیل ڈال رہا ہے، بھائی نثار بیٹھے ہیں ان سے معلوم کر لیجئے، جب تک تیل نہیں پڑنے کا وہ پیسے نہیں تھماتا ہے، پیسے نہیں پکڑتا ہے، اگر آپ دینا بھی چاہیں تو وہ پیسے نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا کام ہے۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد کے اندر وہ آپ سے پیسے لیتا ہے۔ ایسے ہی سارے کام ہیں، یہی دنیا کا حال ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا اعمال کرنے کے لیے، انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کام کے اندر لگنے کے لیے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ اس کا بدلہ جو ہے آخرت کے اندر دیا جائے
جائے گا، اور آخرت کے اندر انسان کب پہنچے گا؟ جب مرنے کے بعد میں اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت اس کو بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس بدلے کے اوپر انعام دیا جاتا ہے، اس انعام کو جہاں چاہیں وہاں دے دیا جاتا ہے۔ مثلا مستری اگر چالی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بوتل پلانا چاہیں، آپ اس کو چائے پلانا چاہیں تو وہ چائے وہیں پر بیٹھ کر کے پی لیتا ہے، وہ بوتل وہیں بیٹھ کر کے پی لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تنخواہ نہیں ہے، وہ اس کی محنتانہ نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی طرف سے جو ہے انعام ہے، آپ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ کی طرف سے اس کے لیے ایثار ہے۔ یہ تمام جہاں چاہیں ایسے اللہ دنیا کے اندر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو اسے دنیا کے اندر بھی بہترین ٹھکانہ عنایت فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو صحت یابی سے نواز دیتے ہیں، اللہ اس کو بیماریوں سے حفاظت کے اندر رکھ لیتے ہیں، اللہ اس کی ضرورتوں کا تکفل فرما دیتے ہیں، اللہ پریشانیوں سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اس کے لیے انعام ہے، اور بدلہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر دیں گے۔ اس لیے قیامت کے اندر انسانوں کا اٹھنا بھی ضروری ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول، جو لوگ منکر بعث بعد الموت تھے، مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، ان کا ایک دعویٰ یہ تھا جب انسان اس گوشت پوش ہڈی کے ساتھ میں مر گیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، زمین کے اندر مل گیا، اب یہ پتہ نہیں اس کی ہڈی کہاں ہے، اس کا گوشت کہاں ہے، اس کا خون کہاں ہے، اس کی نجاست کہاں ہے، اس کی غلاظت کہاں ہے، پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ناک کی ہڈی اس کی کہاں پر ہے، پیر کا ناخن کس جگہ پر ہے۔ جب آپس کے اندر مکس کر لیا، جیسے قیمہ بنا لیا جاتا ہے، تو قیمہ بنانے کے بعد میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس جگہ کی یہ بوٹی ہے، کس جگہ کی یہ ہڈی ہے، کس جگہ کا یہ عضو ہے۔ تو مرنے کے بعد میں اللہ اسے دوبارہ کیسے اٹھا سکتے؟ جب وہ مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ناک کی ہڈی پیر میں لگ جائے، پیر کا ناخن ناک کے اوپر لگ جائے، سر کا بال جو ہے ہاتھ کے نیچے لگ جائے، ہاتھ کی انگلی سر کے اوپر لگ جائے۔ یہ تو مکس ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دوبارہ بعینی اسی جگہ اٹھا دیا جائے۔ ان انسانوں نے اپنی عقل کے اوپر قیاس کیا کہ جب ایک چیز کو توڑ کر کے پھر دوبارہ بنایا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بعینی ہی نہیں بنتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے اس خیال کی بھی تردید کر دی اور یوں کہا، جب ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانچہ لے کر کے آؤ، مستری کو لے کر کے آؤ، معمار کو لے کر کے آؤ، کارپینٹر کو لے کر کے آؤ، اور پتائی والے کو لے کر کے آؤ، تمام کو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا تو صرف اتنا ہوتا ہے کن فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو صرف دو لفظ بولتے ہیں، دو حرف، کن، ہو جا، بس اللہ نے یہ کہا اور وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا استبعاد ہے؟ جب ہم پہلی مرتبہ بغیر سانچے کے، بغیر نقشے کے بچے کو رحم مادر کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، تو جو ایک مرتبہ بن چکا ہے اسے دوبارہ کیوں نہیں تیار کر سکتے ہیں؟ اس لیے انسانوں کی عقل یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے عاجز ہیں، ہم تو صرف کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو آپ موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں، شاید کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس میں موبائل نہ ہو، اسے کھانے کا سلیقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن موبائل چلانے کے اندر پرفیکٹ ہوتا ہے، اسے پیشاب کرنے کا طریقہ سنت کا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن تمام چیزوں کے اندر مہارت رکھتا ہے، ہر چیز کے اندر وہ ماہر ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی چلنا بولنا بھی نہیں سیکھتا ہے لیکن موبائل کو دیکھ کر کے انگلی لگا کر کے وہ ٹچ کر کے بتا دیتا ہے کون سا کام کیا کرنا ہے۔ اور اس موبائل کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ساری چیزیں آتی ہیں، آپ اس کو ڈیلیٹ مار دو ختم، لیکن اسی کے اندر ایسا
فنکشن ہوتا ہے کہ اسے پھر اوکے کر دو تو جتنی ڈیلیٹ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہو جاتی ہیں، جبکہ ختم ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے جیسے ہی اس کو ٹچ کیا وہ ساری چیزیں پھر واپس آ جاتی ہیں۔ جو ماہر ہیں موبائل چلانے والے سب جانتے ہیں۔ تو جب انسان جو مجبور محض ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو ایک مرتبہ توڑنے کے بعد ساری کو واپس لا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت جو تمام کائنات کے خالق ہیں، وہ ایک مرتبہ تو کیا 1000 مرتبہ بھی ختم کر دے اور پھر چاہیں اس کو بنانا تو آسان سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر استبعاد کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے۔ جو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں ترک وطن کو، اور اصطلاح شریعت کے اندر ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ کے واسطے وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ بود و باش اختیار کر لینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور ہجرت بھی اہم ترین عبادت ہے، ہجرت بھی ایسی ہی عبادت ہے جیسا کہ ہم اللہ کی اور عبادتیں کرتے ہیں۔ ہجرت کے بھی ایسے ہی مرتبے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی نماز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، کبھی نماز ہمارے اوپر مستحب اور نفل ہوتی ہے، ایسے ہی کبھی ہجرت کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے اور کبھی ہجرت کرنا ہمارے لیے مستحب ہوتا ہے، کبھی ہمارے لیے ہجرت کرنا مفید ہوتا ہے، کبھی ہجرت کرنا ہمارے لیے مباح ہوتا ہے۔ ایسی ہی عبادت کی طرح ہے، لیکن آج ہمارے ذہنوں سے یہ نکلا ہوا ہے کہ ہجرت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ ہجرت بڑی اہم ترین عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کے عبادت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر بنایا، آپ کو بھی ہجرت کرائی ہے تاکہ اہم ترین عبادت کا فریضہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے سکے۔ ورنہ تو آپ کو مکے سے بے انتہا محبت، لیکن مکے کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ منورہ کے اندر گئے ہیں، اس لیے کہ ہجرت جو ہے عبادت ہے اور اللہ کے یہاں انتہائی مقبول ترین ہے۔ ہجرت کب ہے؟ جب انسان کو اپنے مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، جب انسان کو اپنے فرائض کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب انسان کو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، جب انسان رسوم و بدعات کے اندر داخل ہو جائے، جب انسان ایسی جگہ کے اوپر ہو کہ جہاں حرام سے بچنا ناممکن ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے اوپر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا۔ آپ کو ایسے علاقے کے اندر جانا کہ جہاں آپ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، جہاں حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جہاں رسوم و بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر سہولت کے ساتھ میں آپ عمل کر سکیں، پھر فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جہاں حالات ہو جائیں تو وہاں انسان کے اوپر ہجرت عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو اس لیے ہے ہجرت کہ آپ کو تجارت کرنی ہے، آپ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ہجرت فرض نہیں ہے، یہ ہجرت صرف جائز ہے۔ جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ہیں ترک سکونت کر کے اور کوئی کینیڈا کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے ملکوں کے اندر رہائش اور نیشنلٹی لے لیتا ہے، تو وہ ہجرت شرعیہ نہیں کہلاتی ہے۔ اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتے ہیں، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ میں۔ اگر وہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مہاجر کو انعام سے نوازتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو صرف خالصتاً اللہ کے واسطے ہجرت کرتا ہے،
اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، جو اپنے مقام کے اوپر رہتا ہے لیکن وہاں اللہ کی کما حقہ عبادت انجام نہیں دے سکتا ہے، جہاں اس کو اللہ کی بندگی کرنے کی آزادی نہیں ہے، ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ترک وطن کرتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے من بعد ما ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم ہو، جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہو، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تب وہ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ حسنہ سے نوازتے ہیں، اور حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام ضرورتیں عنایت کر دیتے ہیں، جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینے کے اندر جاتے ہیں تو حال یہ ہے کسی کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کے لیے توشہ نہیں ہے، پہننے کے لیے زائد لباس نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں مفلسی کی حالت کے اندر، قسمہ پرسی کی حالت کے اندر، ویسی حالت کے اندر جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا انہی مہاجرین کو اللہ رب العزت نے سلطان وقت بنا دیا ہے، عرب کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر عرب ہی کا نہیں دنیا کے کونے کونے تک ان کی فتح یابی کے جھنڈے اللہ رب العزت نے لگوا دیے۔ مکۃ المکرمہ کی وادی سے نکل کر کے مدینۃ الرسول کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں سے چہار دانگ عالم کے اندر، پورے عالم کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور کوئی غریب بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حال ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جو ترک وطن صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، جن کو ستایا جاتا ہے۔ آپ مکے کے اندر دیکھیے کہ مسلمانوں کو مکے کے اندر کتنا ستایا گیا، صحابہ کو کتنا ستایا گیا، کسی کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کسی کو زنجیروں میں جکڑ کر کے تڑپایا گیا، کسی کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، کسی کو آگ کے اوپر لٹایا گیا، اور کسی کو سولی دے کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان تمام کے باوجود جب وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو انہی کو کہیں کی گورنری ملتی ہے، کہیں کی حکمرانی ملتی ہے، کہیں کی سلطنت ملتی ہے، کہیں کی بادشاہت ملتی ہے۔ یہ تمام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو نوازتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو اجر ہے وہ آخرت کے اندر ہے، جو بہت بڑا ہے۔ ثواب آخرت جو ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں اگر دنیا کی ساری آرائشیں مل جاتی ہیں تو جنت اور آخرت کے مقابلے کے اندر اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے الذین صبروا، جہاں رہتے ہیں وہاں ان کو ستایا جا رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صبر کر رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور چوتھی شرط یہ ہے ان تمام کے باوجود اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے ایک دم شکوہ نہیں کرتے ہیں، ایک دم سے اللہ سے شاکی نہیں ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی مظلوم بنایا جا رہا ہے، اے اللہ تو ہماری کب سنے گا، اے اللہ تو ہمارا ساتھ کب دے گا۔ وہ کچھ نہیں بلکہ اللہ کے اوپر نظر کرے ہوئے ہے کہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، اسی پر بھروسہ ہے، وہ میرے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ظالموں سے میرا رب بدلہ لینے والا ہے۔ جب چار باتیں یہ ہو جائے تو پھر ہجرت کرنا آپ کے اوپر فرض۔ پھر ہجرت جب آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کو اچھائی سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر جنت میں آپ کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ لیکن انسان
انسان جو ہے خلق الانسان عجولا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ذرا سی اس کے خلاف تباہ بات ہوتی ہے واویلا مچا دیتا ہے، شور مچا دیتا ہے، بیمار ہو گیا 3 دن ڈاکٹر کی دوائی کھائی نہیں لگی، ایک دم سے کہتا ہے اتنی دوائی کھا رہا ہوں مجھے کچھ افاقہ نہیں ہو رہا ہے، نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اتنا میں اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کیا ہے کہ اللہ میرے اوپر ترس ہی نہیں کھا رہا ہے۔ یہ زبان پر اللہ پر نہیں لانے چاہیے۔ اللہ ہماری حالات سے واقف ہے، اللہ ہماری کیفیت کو جانتا ہے، اللہ نے کتنے دنوں تک ہمیں صحت یابی کے ساتھ میں رکھا ہے، جب تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ایک آدھ دفعہ کر دیا۔ آپ دیکھیے صحت مند ہوتا ہے تو جمعے میں 1 دن نماز پڑھنے آتا ہے، اور اگر کھٹیا پر لگ گیا ہے تو اب اسے نماز یاد آ رہی ہے، ہر نماز کے اندر مسجد میں آ رہا ہے، اور اگر چند دن کیا کہتا میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ سے بھی مانگ رہا ہوں، پھر بھی میری بیماری دور نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں دیکھا کہ تو 50 سال تک 40 سال تک تندرست رہا ہے، تو نے جوانی کہاں گزاری ہے، تب اللہ کی تو نے عبادت کی ہے، اب 4 دن عبادت کر کے اللہ سے اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ یہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے اوپر ہمیں توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، جو ہمارے ساتھ حالات آ رہے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا اسے جو مر جائے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اس پر تو وعدہ پکا ہو چکا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیبین لہم الذی، کیوں نہیں اٹھائے گا، اٹھائے گا تاکہ ان کو بتلا دے کہ جو اختلاف کرتے ہیں جس بات کے بارے کے اندر، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے منکرین اس بات کو کہ وہ جھوٹے ہیں، إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ، اور ہماری بات جب کسی چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو بدلہ دیں گے ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس کو جان جاتے، الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔